ناظرین آداب، میں ہوں خالد شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ تلنگانہ حکومت نے مالی سال 2021-22 کے بجٹ میں اقلیتوں کے لیے 1606 کروڑ روپے مختص کیے۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے اسمبلی میں 2,30,000 کروڑ روپے کا سالانہ بجٹ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کی ترقی و بہبود کے معاملے میں حکومت پابند عہد ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ مالی سال 2020-21 میں اقلیتوں کے لیے 1518 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے۔ اسلامک کلچرل کنونشن سینٹر کے قیام کے لیے کوکاپیٹ حیدرآباد میں 10 ایکڑ اراضی مختص کی گئی ہے۔ بہت جلد تعمیری کام شروع کیے جائیں گے۔ کورونا کی دوسری لہر کے اندیشوں کے تحت تعلیمی ادارے بند کیے جا سکتے ہیں۔ حکومت اس پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاست میں کورونا معاملات میں اضافے کے پیش نظر شادی بیاہ، جلوس جنازہ اور دیگر تقریبات میں 100 سے زیادہ افراد کو جمع ہونے سے روکنے کا مشورہ دیا ہے۔ ICMR یعنی انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے رہنمائانہ خطوط پر عمل کرنے کی ریاستی حکومت کو ہدایت دی گئی۔ عدالت نے کہا کہ جن علاقوں میں کووڈ کے زائد معاملات درج کیے جا رہے ہیں، ان علاقوں کی کنٹینمنٹ زونز کے طور پر نشاندہی کی جائے، ممکنہ اقدامات بھی کیے جائیں۔ عرضی گزار کی طرف سے ایڈوکیٹ سی پربھاکر نے عدالت کے علم میں اس بات کو لایا کہ روزانہ اس وبا کے معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اسکولز کے طلباء زیادہ تعداد میں کورونا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ علماء جامع نظامی آرگنائزیشن کے رکن ائمہ و خطیب جمعہ 19 مارچ کو ہندوستان کی مختلف مساجد میں خطبہ جمعہ سے پہلے جہیز کی لعنت اور خودکشی جیسے حرام اقدام کے خلاف خطبات دیں گے، تاکہ جہیز اور خودکشی کے خلاف ذہن سازی ہو سکے اور رائے عامہ بیدار کی جا سکے۔ علماء نظامی آرگنائزیشن کے عہدیداروں نے 18 مارچ کو میڈیا پلس آڈیٹوریم میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ جہیز شادی کی فرسودہ رسومات اسراف سماجی ناصور ہیں جو کھوکھلا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں لڑکیاں بن بیاہی بوڑھی ہو رہی ہیں یا پھر غلط راستوں پر چل پڑی ہیں۔ پروفیسر عبدالمجید نظامی، سابق صدر شعبہ عربی جامعہ عثمانیہ کے علاوہ مولانا اسلم جاوید نقشبندی، مولانا سید توفیق الحسینی بخاری، مولانا حافظ محمد خالد نقشبندی، مولانا عبدالباری ساجد نظامی، مولانا محمد تجمل احمد، مولانا ڈاکٹر مرزا عبدالرحیم بیگ، مولانا مرزا شفیع اللہ بیگ نظامی اس موقع پر پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہر برائی کے خلاف جدوجہد سب سے عظیم جہاد ہے۔ علماء جامع نظامیہ نے سماجی برائیوں کو مٹانے کی مہم شروع کی ہے۔ 200 سے زائد علماء کرام حیدرآباد کے علاوہ ملک کے مختلف مساجد میں ان برائیوں کے خلاف خطبات جمعہ سے پہلے تقاریر کریں گے۔ ان میں نوجوانوں کی بے راہ روی، وقت کی بربادی، لڑکیوں میں آزادی کے نام پر بے حیائی کے خاتمے کے لیے رائے عامہ بیدار کی جائے گی۔ علماء جامع نظامیہ نے قرآن مجید پر وقفے سے مختلف گوشوں سے کیے جانے والے اعتراضات سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ انہیں اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سستی شہرت کے لیے لوگ کبھی قرآن کو تو کبھی اسلام کو نشانہ بناتے ہیں۔ قرآن مجید تا قیامت محفوظ ہے، اللہ اس کا محافظ ہے۔ مخالفین کا جواب یہی ہے کہ مسلمان قرآنی تعلیمات پر عمل کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور خود اس کی زندہ تفسیر بن جائے۔ علماء نظامیہ آرگنائزیشن نئی نسل میں قرآن فہمی کو عام کرنے کی مہم چلائے گی۔ قرآن فہمی سے باہمی غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی اور نفرت اور دشمنی کا ماحول ختم ہوگا۔ علماء کرام نے عوام بالخصوص مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ کسی بھی معاملے میں مشتعل نہ ہو، کیونکہ دشمن کا مقصد مشتعل کرنا ہے۔ مسلمانوں کو صبر و تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ یہ تھی آج کی چند اہم خبروں پر نظر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایسی کچھ خبریں لے کر۔ دیکھتے رہیے گواہ۔